السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. آج کی کہانی کا عنوان ہے پلاسٹک کے پھول اور پھل. آج کل پلاسٹک کے پھول اور پھل بنتے ہیں. دیکھنے میں بالکل پھول اور پھل کی طرح معلوم ہوں گے، لیکن سونگھیے تو ان میں نہ پھول کی خوشبو ہے، اور جب منہ میں ڈالیں تو اس میں پھل کا مزہ بھی نہیں. اسی طرح موجودہ زمانے میں دینداری کی عجیب و غریب قسم وجود میں آئی ہے. بظاہر اس میں دھوم کی حد تک دین دکھائی دے گا، لیکن قریب سے تجربہ کیجئے تو وہی چیز موجود نہ ہوگی جو دین کا اصل خلاصہ ہے، یعنی اللہ کا ڈر اور انسان کا درد. پلاسٹک کے دور میں شاید دینداری بھی پلاسٹک کی دینداری بن کر رہ گئی ہے. لوگ دیندار ہیں، مگر کوئی شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنی اکڑ ختم کرنا نہیں جانتا. ذاتی فائدے کی خاطر بے شمار لوگ اپنے اختلاف اور شکایت کو بھول کر دوسروں سے جڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ کی زمین پر کوئی نہیں جو اللہ کے لیے اپنے اختلاف و شکایت کو بھول کر دوسرے سے جڑ جائے. دین اصلاً اس کا نام ہے کہ آدمی اس حقیقت کو پا جائے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے. اسی نے تمام چیزوں کو بنایا ہے. وہ موت کے بعد تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے حساب لے گا، اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق یا تو ابدی جنت میں داخل کرے گا یا ابدی جہنم میں. یہ حقیقت اتنی سنگین ہے کہ اگر وہ فی الواقع کسی کے دل و دماغ میں اتر جائے تو اس کی زندگی کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں انتہائی حساس ہو جاتا ہے جو آدمی کو جہنم کی آگ میں پہنچانے والی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتہائی مشتاق ہو جاتا ہے جو آدمی کو جنت کے باغوں کا مستحق بنانے والی ہیں. وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اور ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. وہ اپنی انفرادی ہستی کو خدا کی عظیم تر ہستی میں کھو دیتا ہے. خدا اور آخرت کے بارے میں اس کی بڑھی ہوئی حساسیت اس کو بندوں کے بارے میں بھی انتہائی محتاط اور ذمہ دار بنا دیتی ہے. ایک انسان سے بدخواہی کرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا رہا ہے. بندوں کے ساتھ سرکشی کا سلوک کرتے ہوئے وہ اس طرح ڈرنے لگتا ہے جیسے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ جہنم کے فرشتوں کی فوج لیے ہوئے ہے. اپنے صاحب معاملہ افراد سے بے انصافی کرنا اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو جہنم کے گہرے غار میں دھکیل دیا ہے. اب کوئی انسان اس کی نظر میں محض ایک انسان نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو. دوسری کہانی کا عنوان ہے ہر چیز عجیب. موجودہ قسم کی چھتری لندن میں سب سے پہلے 1749 میں بنائی گئی. اس وقت اس کا تعارف ایک شخص نے ان الفاظ میں کرایا تھا: جب اس کو کھولا جائے تو وہ ایک چھوٹے خیمے کی مانند ہو جاتی ہے، اور جب اس کو بند کیا جائے تو حیرت انگیز طور پر وہ ساری سمٹ جاتی ہے اور لمبائی میں ایک آدمی کے ہاتھ کے برابر ہو جاتی ہے. ٹائمز آف انڈیا. موجودہ صدی کی ابتدا میں ہندوستان کے ایک دیہات میں ایک زمیندار کے یہاں پہلی بار ہینڈ پمپ لگایا گیا. جب اس کو چلایا گیا اور زمین کے نیچے سے پانی کھینچ کر نکالنے لگا تو ایک دیہاتی عورت نے اس کو دیکھ کر کہا: آدمی صرف موت سے ہارا ہے. یعنی آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، صرف ایک موت ایسی چیز ہے جس پر قابو پانا اس کے اختیار میں نہیں. 200 سال پہلے چھتری اور ہینڈ پمپ آدمی کو انتہائی عجیب معلوم ہوتے تھے، مگر آج آدمی چھتری اور ہینڈ پمپ کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر کوئی استعجاب پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھتے دیکھتے اب وہ اس کا عادی بن چکا ہے. کوئی چیز جب بار بار آدمی کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنا انوکھا پن کھو دیتی ہے. اس کے بعد انتہائی عجیب چیز بھی اس کے لیے غیر عجیب بن کر رہ جاتی ہے. یہی معاملہ اللہ کی تخلیقات کا ہے. موجودہ دنیا میں جو چیز بھی ہے نہایت عجیب ہے، خواہ وہ ایک چھوٹی پتی ہو یا عظیم سمندر ہو، ایک بے نور ذرہ ہو
یا روشن آفتاب ہو، مگر آدمی پیدا ہوتے ہی ان کو دیکھتا ہے اور ساری زندگی ہر روز دیکھتا رہتا ہے۔ اس طرح برابر دیکھتے رہنے کی وجہ سے ان کا عجوبہ پن اس کی نظر میں ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر آدمی کے اندر استعجاب پیدا نہیں ہوتا۔ اگر انہیں چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ اچانک ایک روز دیکھے تو وہ احساس حیرت میں ڈوب جائے۔ یہی موجودہ دنیا میں آدمی کا امتحان ہے۔ اس کو ایک درخت کو اس طرح دیکھنا ہے جیسے کہ وہ پہلی بار اچانک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو۔ اس کو ایک سورج کو اس طرح دیکھنا ہے جیسے کہ وہ بالکل پہلی بار اس کے سامنے چمک اٹھا ہو۔ ایک چڑیا کے نغمے کو اسے اس طرح سننا ہے جیسے کہ اس کے کان پہلی بار اس کے چہچہے سے آشنا ہوئے ہوں۔ تو کیسی لگیں آپ کو آج کی کہانیاں؟ امید ہے پسند آئی ہوں گی۔ چلتے چلتے ایک نظم گلزار صاحب کی۔ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے، سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک نعمت ہے زندگی، اسے سنبھال کے رکھ، قبرستان کو سجانے کی ضرورت کیا ہے، دل کے بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے، یوں ہی گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔